الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی ہم نے گزشتہ کل سے قضاء اور فیصلوں سے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں ان کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور کل ہم نے تعریف، حکم اور قاضی جو ہے وہ بننے کا حکم، خود مطالبہ کرنا، اس صورت میں اس کی کتنی صورتیں ہیں اور کون سی صورتیں جائز ہیں، کون سی صورتیں ناجائز ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور ہم نے کہا تھا کہ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان خود مطالبہ نہ کرے لیکن اس کو بنا دیا جائے یا کسی کے کہنے پر جو ہے اس کو لگا دیا جائے، تو اس صورت میں بھی اس کی کئی صورتیں ہیں۔ اس صورت میں بھی آگے پھر اس کی کئی صورتیں ہیں، اور لوگ آپ جانتے ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کیٹیگریز ہیں ان کی، اس وجہ سے ہر ایک کے اعتبار سے ہمیں حکم بھی الگ جو ہے اس پہ لگانا ہوگا۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ بغیر مطالبے کے قاضی بننا، یعنی خود انسان نے مطالبہ نہیں کیا، اس کو کسی نے لگا دیا یا کسی نے اس کو کہہ دیا۔ جن لوگوں کو بغیر ان کے مطالبے کے قاضی بنایا جائے، یہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جس کے لیے شعبے میں داخل ہونا جائز نہیں، یہ پہلی قسم ہے، جس کے لیے اس شعبے میں یعنی شعبہ قضاء میں، قضاء کے لا کے شعبے میں داخل ہونا جائز نہیں، اور اس سے مراد وہ شخص ہے جو قضاء کو سرے سے جانتا ہی نہیں، یعنی جو بالکل سرے سے قضاء سے، علم القضاء سے واقف ہی نہیں، فیصلے کرنے سے کیسے کیے جاتے ہیں، اس کی شروط کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں، اہل اجتہاد میں سے نہیں، اہل علم میں سے نہیں۔ اس بندے کو اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے تو اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے کہ وہ اس طرف آئے، یا اس میں قاضی بننے کی شروط مکمل نہیں، اگرچہ کچھ ہے لیکن مکمل شروط نہیں پائی جاتی۔ وہ کون سی شروط ہیں انشاءاللہ ہم یہ اس کے بعد پڑھیں گے، یعنی اس مسئلے کے بعد، اس دوسری صورت کی صورتوں کے بعد وہ ہم اس کے بعد مسئلہ پڑھیں گے کہ قاضی کے اندر کون سی شروط کا ہونا لازم ہے، یا کن شروط کا پایا جانا ضروری ہے کہ جن کے بغیر کوئی قاضی نہیں بن سکتا، کوئی جج جو ہے وہ نہیں بن سکتا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تین قاضیوں کی قسمیں حدیث کے اندر بیان کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قاضیوں کی، قضات کی تین قسمیں بیان کی ہیں، اور آپ نے وضاحت کر دی کہ کون سا قاضی جو ہے وہ اس کو اجر ملتا ہے، کون سے قاضی جو ہے وہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر موجود ہے، سنن ابی داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا القضاۃ ثلاثۃ، القضاۃ ثلاثۃ، واحد فی الجنہ و اثنان فی النار، کہ قضات تین طرح کے ہوتے ہیں، قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، واحد فی الجنہ، ان تینوں میں سے ایک جنت میں ہے، وہ اثنان فی النار، اور دو آگ میں ہے، یعنی ایک کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے، اور دو کو آپ نے جہنم کی سزا سنائی ہے، آگ کی وعید سنائی ہے، اور وعید بمانا یعنی ڈرایا ہے اور سزا سنائی ہے۔ آگے جنت کا مستحق کون ہے اور آگ کا مستحق کون ہے، ان کی آپ نے پھر وضاحت کی۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ، رہا وہ قاضی جو جنت میں جائے گا، فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَىٰ بِهِ، وہ شخص جو حق کو پہچانتا بھی ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب حق کو پہچاننے کا یہ ہے کہ وہ اہل اجتہاد میں سے ہے، فیصلے کرنے جانتا ہے، اس کے طریقوں کو جانتا ہے، اس کی شروط کو جانتا ہے، یعنی اس کے اندر مکمل اہلیت ہے۔ اس کا مطلب اگر وہ اہل نہیں ہے اور پھر اس عہدے کے اندر آتا ہے، اس منصب کو قبول کرتا ہے، تو یہ تو ظلم ہے، اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، دوسروں پہ بھی ظلم کر رہا ہے، اور اس قضاء پر بھی ظلم کر رہا ہے۔ تو فرمایا فرجل عرف الحق فقضى به، وہ آدمی جس نے حق کو پہچان لیا، یعنی جانتا ہے سب کچھ، فیصلے کرنا، فقضى به، اور شرط یہ کہ اس کے مطابق فیصلہ بھی کرے، یہ نہیں کہ اہلیت تو رکھتا ہے لیکن فیصلے رشوت لے کے غلط کرے، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ فرمایا یہ جنتی ہے پہلا آدمی۔ ورجل عرف الحق، اور دوسرا وہ شخص یعنی وہ قاضی، عرف الحق کا، جو حق کو تو جانتا ہے، فجار فی الحکم، لیکن حکم میں ظلم کرتا ہے، یعنی فیصلہ جب کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، جانتا ہے، اہلیت ہے، شروط ہیں، لیکن اس کے باوجود جب فیصلہ کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، رشوت کی وجہ سے، یا کوئی قریبی ہونے کی وجہ سے، یا پھر ڈر کی وجہ سے، یا پھر کسی اور وجہ سے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے فَهُوَ فِي النَّارِ، تو یہ آگ میں ہے۔ تیسرا آدمی جو ہمارا موضوع یہاں ہے،
اور وہ یہ ہے، فرمایا وَرَجُلٌ قَضَىٰ لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، جو جہالت کی بنیاد پہ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے یہ آگ میں ہے، یعنی وہ جانتا ہی نہیں۔ بلکہ اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی جاہل قاضی، جاہل جج اگر فیصلے کرتا ہے، اگر صحیح بھی فیصلہ کبھی اس سے ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ گناہ گار ہے۔ ہم نے حدیث پڑھی تھی گزشتہ کل ہمارے لیکچر میں کہ اذا اجتہد القاضی او الحاکم فلہ اجران ان اصاب فلہ اجران و ان اخطا فلہ اجر واحد، کہ اگر جو ہے وہ مجتہد اجتہاد کر کے، محنت کر کے صحیح حق کو، ثواب کو، صحیح فیصلے کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اگر وہ مجتہد ہونے کے باوجود کبھی غلطی کر جاتا ہے، صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، پھر بھی اجر ہے۔ لیکن جو جاہل ہے وہ فیصلہ صحیح بھی کر لے تو اس کو گناہ ملتا ہے، وہ فیصلہ صحیح بھی کر لے تو پھر بھی نبی کریم علیہ السلام نے اسے جہنم کی وعید سنائی ہے، اسے آگ کی وعید سنائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ اس کام کے کرنے والے پر لعنت کی گئی ہو، یا اسے اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کا مستحق ٹھہرایا گیا ہو، یا اسے آگ کی وعید سنائی گئی ہو، یا جہنم کی وعید سنائی گئی ہو۔ تو یہ گناہ کبیرہ کی علامات میں سے علامات ہیں جو علماء نے صغیرہ گناہوں میں اور کبیرہ گناہوں میں فرق کرنے کے لیے ذکر کی ہے۔ تو محل شاہد ہمارا یہ ہے کہ ایسا شخص جو اہلیت ہی نہیں رکھتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس شعبے میں داخل ہو، چاہے اسے لگایا کیوں نہ جا رہا ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ائمہ کو اس وجہ سے مارا گیا کہ تم جو ہے وہ قضا قبول نہیں کرتے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس وجہ سے ابن حبیرہ نے مارا تھا کہ وہ ان کو کہتے تھے قاضی بن جاؤ، اور وہ کہتے تھے میں نے قاضی نہیں بننا۔ اور بھی بہت سارے ائمہ کو، بہت سارے بڑے بڑے علماء کو مارے پڑی ہیں اس وجہ سے کہ وہ قضا کا شعبہ قبول ہی نہیں کرتے تھے، وہ قاضی بننا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کو مارا گیا باقاعدہ۔ کئی علماء کو مارے پڑی اس وجہ سے، وہ کہتے ہیں ہم قاضی نہیں بنیں گے، قاضی کسی اور کو بناؤ، لوگوں کے فیصلے کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ اس کے اندر یہ معاملہ بہت حساس ہے، یہاں عدل اور ظلم کا مسئلہ ہے، یہاں ہو سکتا ہے انسان کسی پہ ظلم کر لے تو قیامت کے دن اس کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس مسئلے سے اگر کوئی لوگ ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں اس کے اندر۔ اور یہ دوسری صورت ہے، اور یہ آگے ہماری دوسری صورت ہے اسی سے متعلق کہ جس کے لیے قضا جائز تو ہے لیکن واجب نہیں، جس کے لیے قضا جائز تو ہے لیکن واجب نہیں۔ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس میں قاضی بننے کی اہلیت تو ہے، کیپیسٹی رکھتا ہے، طاقت ہے، اہلیت ہے، لیکن اس کی طرح کا کوئی اور بھی موجود ہے جو ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، اور کوئی اور بھی لوگ ہیں جو لے سکتے ہیں اس عہدے کو، وہ ذمہ داری کو لے سکتے ہیں، تو پھر اس کو چاہیے، افضل یہ ہے بچا رہے، افضل یہ ہے کہ بچ کر رہے۔ جب اور اس طرح کے اہل لوگ موجود ہیں اور پہلے بھی عہدہ قبول کر چکے ہیں تو اس کو چاہیے بچا رہے، کیونکہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے، یہ بہت بڑی مسئولیت اور ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کل جواب دہ ہوگا انسان، جو فیصلے کرے گا ان کا اللہ کے یہاں جواب دہ ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں جائز تو ہے لیکن واجب نہیں۔ تو اب اگر یہ چاہے تو قبول کر لے، چاہے تو اس کو رد کر دے، لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں افضل یہ ہے کہ رد کر دے، افضل یہ ہے کہ رد کر دے۔ اگر اس کی طرح کا اور بھی موجود ہے، پہلے بھی اور پیچھے بھی، آگے بھی اور پیچھے بھی۔ تیسری صورت اور یہ آخری صورت ہے کہ جس پر قضا واجب ہو جاتی ہے، جس پر قضا کو قبول کرنا، قاضی بننا واجب ہے۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو قاضی بننے کا اہل بھی ہے اور کوئی دوسرا اس کی طرح کا اہل بھی نہیں، یعنی اس کے علاقے میں، اس جگہ میں وہ سب سے زیادہ اہلیت رکھتا ہے، ہر اعتبار سے شروط اس کے اندر مکمل ہے، اور کوئی دوسرا اس طرح کا بندہ موجود بھی نہیں۔ تو ایسے شخص کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ قضا کو قبول کرے، کیونکہ اگر یہ نہیں جائے گا تو کوئی جاہل چلا جائے گا، کوئی ظالم چلا جائے گا، کوئی جابر چلا جائے گا جو جا کر وہاں لوگوں پہ ظلم و ستم کرے گا، اور عدل و انصاف جو ہے وہ اٹھ جائے گا اور ظلم عام ہو جائے گا۔ جب ظلم عام ہوگا تو جرائم بڑھ جائیں گے، اور جب جرائم بڑھیں گے تو امن قائم نہیں رہ سکے گا، اور جس ملک کا امن قائم نہ رہ سکے، جس علاقے کا امن قائم نہ رہ سکے اس ملک کے اندر فتنہ فساد اور قتل و غارت جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے، پھر توازن برقرار نہیں رہتا۔ تو اس سے مراد وہ شخص ہے جو قاضی بننے کا اہل بھی ہے اور کوئی دوسرا اس کی جگہ اس کی طرح کا ہے بھی نہیں، تو ایسے شخص پر قضا کو قبول کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے اور اسے ادا کرنے کے لیے کوئی تو دوسرا ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی جب قبول نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ جیسے میت کی تجہیز و تکفین کرنے کے لیے چند لوگوں کا تعین واجب ہے،
یہ نہیں کہ سارے کہیں ٹھیک ہے کوئی کر لے، کوئی ہے کر لے، کوئی بھی نہ کرے تو سارے گناہگار ہیں، لیکن اگر کچھ کر لیتے ہیں تو باقیوں سے وہ واجب ادا ہو جائے گا، لیکن اجر کرنے والوں کو ملے گا، اجر کرنے والوں کو ملے گا۔ تو اسی طرح ہی قضاء کا جو شعبہ ہے یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے بعض صورتوں میں، تو لہٰذا اس صورت میں اگر یہ اس کو قبول نہیں کرے گا تو سارے گناہگار ہوں گے، یہ بھی گناہگار ہوگا اس کے اندر، تو لہٰذا کچھ لوگوں کا تعین واجب ہے، جیسے میت کی تجہیز و تکفین کے لیے، اسے غسل دینے کے لیے، اسے کفن دینے کے لیے، اسے دفن کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا ہونا ضروری ہے، مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کچھ لوگوں کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی اس کام کے لیے بھی اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو قبول کرے۔ یہ تو ہمارا مسئلہ تھا پہلا کہ قاضی جو ہے وہ کیا خود مطالبہ کر کے قاضی بن سکتے ہیں، یعنی قضاء کا خود ہم مطالبہ کر سکتے ہیں اس عہدے اور منصب کا، اور اگر عہدہ دیا جائے تو لینا چاہیے کہ نہیں، کن صورتوں میں لینا چاہیے، کن صورتوں میں نہیں، کن صورتوں میں واجب ہے۔ یہ تین صورتیں ہم نے اس کی پڑھی، ایک صورت میں ناجائز ہے، ایک صورت میں جائز ہے، اور ایک صورت میں واجب ہے۔ آگے ہمارے پاس جو آج کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قاضی بننے کی شروط کیا ہے، یعنی اس منصب قضاء کے لیے کن شروط کا پایا جانا ضروری ہے، یا کون سی وہ شروط ہیں جو ایک قاضی بننے والے کے اندر ہونی چاہیے۔ اور یہ کئی ایک شروط ہیں جن میں کچھ دیگر جو شریعت کے احکام ہیں ان سے ملتی جلتی ہیں۔ مثلا سب سے پہلی شرط ہے بلوغت، بلوغت یعنی قاضی بننے والا بالغ ہو، اور انسان عموماً جب بالغ ہوتا ہے تب بھی وہ سمجھدار اور صحیح عاقل اور جو ہے وہ ذہین اور فطین بنتا ہے، وگرنہ بلوغت سے قبل انسان کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہوتا ہے۔ بچہ قاضی نہیں بن سکتا اور نہ ہی اس کا فیصلہ معتبر ہوگا، کیونکہ بچہ تو اپنے ذاتی مال میں خود تصرف کا حق نہیں رکھتا۔ جب بچہ خود اپنی ذات کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں تصرف نہیں کر سکتا، وہ اپنے ولی کا، اپنے سربراہ کا محتاج ہوتا ہے، تو دوسروں کے فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طرح قضاء صرف کمال عقل ہی کا یعنی نام نہیں ہے کہ عقل بندے کی پوری ہو چکی ہے لہٰذا اب وہ فیصلے کرنا شروع کر دے، بلکہ عقل کے ساتھ ساتھ ذہانت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، عمدہ رائے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بچے کے اندر ذہانت ایک اعتبار سے ہوتی ہے لیکن دوسرے اعتبار سے نہیں ہوتی۔ ذہانت و فطانت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس بچہ یاد کر لیتا ہے اور سوچتا ہے، لیکن ایک فطانت ہوتا ہے دور اندیشی، اور یہ ساری چیزیں یہ فیصلوں کے اندر جو لوگوں کے فیصلے کی، اس کے اندر دور اندیشی، ذہانت اور فطانت کی ضرورت ہوتی ہے، فتنے کی ضرورت ہوتی ہے، فتنہ تا کے ساتھ، قا کے ساتھ، فتنہ دوسرا نہیں جو فتنہ فساد ہے، فتنہ تا کے ساتھ ہے، اس کو ذہانت و فطانت کے جیسے ہیں جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، اور یہ بچے کے اندر تقریباً فاقد ہوتی ہے۔ اسی طرح قاضی عقل مند ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ باٹی سے کوئی نشئی کو اٹھا کے، جہاز کو اٹھا کے جج بنا دیں چلیں آپ لوگوں کے فیصلے کریں، نشئی نہیں ہونا چاہیے، نشہ آور اکثر نشے میں دھت رہنے والا، وہ کبھی لوگوں کے فیصلے نہیں کرے گا۔ تو عاقل، عقل مند، سمجھدار آدمی یہ جج بن سکتا ہے، یہ قاضی بن سکتا ہے۔ مجنون، بیوقوف آدمی لوگوں کے فیصلے نہیں کر سکتا، کیونکہ فیصلوں کے لیے عقل کی ضرورت ہے جو ان اشخاص میں مفقود ہے، مجنون کے اندر بھی نہیں، بیوقوف کے اندر بھی نہیں، اور جب نشے کی حالت کے اندر ہے تب بھی انسان کے اندر عقل نہیں ہوتی، تو وہ بھی اس کے تابع ہیں، نشئی جہاز بھی سارے اس میں داخل ہیں۔ تیسری شرط آزادی ہے، تیسری شرط آزادی ہے، لہذا غلام قاضی نہیں بن سکتا، غلام جج نہیں بن سکتا۔ یہ کوئی ظلم نہیں، یعنی کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ اسلام کے اندر بھی تو پھر غلام اور آزاد میں فرق کیا گیا، کوئی اعتراض کر سکتا ہے، تو بھائی یہ اعتراض بنتا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصلے کرنے کے لیے بندہ آزاد ہونا چاہیے۔ ایک آدمی غلام، وہ تو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، تو فیصلے کیسے کرے گا؟ وہ تو خود دوسرے کی ملکیت میں، تو جو اپنی ذات کے اندر تصرف کا حق نہیں رکھتا اور اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں باہر نکل جائے، اپنی مرضی سے کچھ خرید لے، اپنی مرضی سے کچھ بیچ لے، وہ اپنے مالک کی اجازت سے خریدے گا، اپنے مالک کی اجازت سے بیچے گا، اپنے مالک کی اجازت سے گھر سے باہر جائے گا، اپنے مالک کی اجازت سے سارے کام کرے گا، تو وہ فیصلے کیسے کرے گا؟ وہ تو آزادی سے فیصلے کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا جس کو اپنی ذات میں تصرف کا حق نہیں ہے وہ دوسروں کی ذات پہ، دوسروں کے بارے میں فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ تو لہذا فیصلے کرنے کے لیے، قاضی بننے کے لیے آزاد ہونا لازم ہے۔ غلام کبھی قاضی نہیں بن سکتا اور نہ آزادی سے لوگوں کے فیصلے کر سکتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ منصب قضاء جو ہے، یہ جو قضاء کا عہدہ ہے، یہ ہیبت اس کے اندر ہے، اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے،
اور اس ہیبت سے جو مجرم ہے وہ ڈرتا ہے اور اس کی ایک حرمت ہے. لیکن اگر غلام کو لا کر بٹھا دیا جائے اس عہدے پر, اس منصب پر, تو وہ ہیبت جاتی رہے گی, وہ ہیبت بھی ختم ہو جائے گی, وہ حرمت بھی پامال ہو جائے گی. اور لوگ جو ہیں وہ کہیں گے لو غلام کو بٹھا دیا ہمارے فیصلے کرنے کے لیے, یہ تو خود غلام ہے, یہ ہمارے فیصلے کیسے کرے گا. تو لوگوں کے ہاں اس کی قدر و منزلت ساری گر جائے گی, اور جب اس کی قدر و منزلت گر جائے گی تو عہدے اور منصب کی بھی قدر و منزلت گر جائے گی, اور لوگوں کے اندر سے وہ جو ڈر ہوتا ہے نا قاضی اور جج کا, وہ ختم ہو جائے گا. چوتھی شرط یہ اہم ہے جو کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک کے اندر, خصوصاً جمہوری ممالک کے اندر یہ مفقود ہے, اور وہ یہ ہے کہ جج مسلمان ہو, جج مسلمان ہونا چاہیے. اسلام کا ہونا یہ ضروری ہے قاضی بننے کے لیے, لیکن اس ملک کے اندر, جس ملک کے اندر قوانین اسلامی ہیں, جہاں قوانین غیر اسلامی ہیں اور وہاں جمہوریت, مطلب جب جمہوریت ہی موجود ہے تو پھر جمہوریت کے نیچے انسان کہے کہ مجھے اسلام ملے گا ہر جگہ, یہ ناممکن ہے. یعنی جمہوریت کے نیچے آپ کو اسلام ملے ہر جگہ, یہ ہو سکتا ہی نہیں. یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ جمہوریت ہو اور پھر اسلام آپ کو 100% نظر آئے. بلکہ میں کہتا ہوں 50% بھی اگر نظر آ رہا ہے تو شکر کریں, اگر کہیں 50% بھی نظر آ رہا ہے تو. کافر قاضی نہیں بن سکتا, اس کی کئی وجوہات ہیں. نمبر ایک, وہ مسلمانوں کی ولایت و ذمہ داری کا حق نہیں رکھتا کہ مسلمانوں کا ولی بنے, مسلمانوں کا سربراہ بنے. مسلمان, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ, الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ, اسلام بلندی پر ہے نہ کہ اسلام مغلوب ہے, اسلام غالب ہے ہمیشہ. تو لہذا جیسے ایک مسلمان ایک کرسچن یہودی یا کرسچن عیسائی لڑکی سے تو شادی کر سکتا ہے, لیکن کوئی غیر مسلم مسلمان لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ, اسلام کو بلندی حاصل ہے لیکن دیگر ادیان کو اسلام پر بلندی اور فوقیت حاصل نہیں. اسی طرح ہی کوئی مسلمانوں پر قاضی بھی نہیں غیر مسلم لگ سکتا, کوئی جج بھی نہیں لگ سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. سورہ نساء اللہ فرماتا ہے کہ اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا. یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافروں کا مومنوں پر کوئی اختیار نہیں, کافروں کا مومنین پر, اللہ کے بندوں پر کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اس آیت کا مفہوم ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے احکام کو لاگو کرے اور اس کے مطابق فیصلے کرے, اور یہ ایمان اور خوف الہی کے بغیر ممکن نہیں. یعنی عدل کا نفاذ, مساوات, رواداری, برابری, یہ ساری چیزیں تب ہوتی جب انسان کے اندر ایمان ہو اور اللہ کا خوف اور ڈر ہو. جو صحیح فیصلے کرتا ہے اس کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے, لیکن جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ رشوت لے لیتا ہے. جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں, وہ فیصلہ کسی قربت قرابت داری کو دیکھ کے اس کے حق میں کر دیتا ہے. کوئی چچے کا بیٹا, کوئی فلاں کا بیٹا, اس کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کا ڈر نہیں نا. لیکن جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے, کم از کم مومن مسلمان کے اندر کبھی تو ڈر آ جاتا ہے. لیکن جس کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے, اس سے آپ انصاف کی امید رکھیں, اس سے آپ عدل کی امید رکھیں, یہ بہت مشکل ہے, یہ بہت مشکل ہے. اور ایمان بھی شرط ہے. اور پھر شریعت کا نفاذ کون کرے گا, شریعت کے مطابق فیصلے کون کرے گا؟ ایک غیر مسلم شریعت کے مطابق فیصلے کرے گا اور مسلمانوں پر فیصلے کرے گا. یہ تو بڑی ویسے تعجب والی اور حیرانگی والی بات ہے. تو خوف الہی اور ایمان کے بغیر عدل و انصاف اور شریعت کے مطابق فیصلے یہ کرنا ناممکن ہے. جبکہ کافر کے اندر یہ دونوں ہی مفقود ہیں. کافر ان دونوں سے محروم ہے, ایمان سے بھی, خوف الہی سے بھی محروم ہے. صرف اس کے اندر رحم آ سکتا ہے, کافر کے دل میں رحم آ سکتا ہے, لیکن اللہ کا ڈر ہو یہ ناممکن ہے. پانچویں شرط ذکوریت ہے. ذکوریت یعنی عورت منصب قضا پر فائز نہیں ہو سکتی, عورت منصب قضا پر فائز نہیں ہو سکتی. اسلامی ریاست کے اندر اگر واقعی کوئی اسلامی ریاست ہے تو اس کے اندر عورت قاضی نہیں بن سکتی, اور یہ جمہور فقہا اور اہل علم کا قول ہے. اگرچہ دوسری رائے بھی موجود ہے جیسا کہ ہم پڑھیں گے, لیکن جمہور فقہا اور جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ عورت منصب قضا پر فائز نہیں ہو سکتی. ان کے نزدیک
قضا یا امارت عورت کے سپرد کرنے والا گناہگار ہوگا اور اس کی ولایت اور قضا باطل اور مردود ہوگی۔ کس کی ولایت اور قضا؟ عورت کی۔ عورت اگر کہیں اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے، کسی علاقے کا امیر بنایا جاتا ہے، قاضی بنا دیا جاتا ہے، یہ باطل اور مردود ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی وہی جو ہم نے اذان کے اندر مسئلہ پڑھا تھا کہ کیا امامت کے اندر کیا عورت امامت کروا سکتی کہ نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قالا انہوں نے کہا، لما بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فارسا ملکوا ابنۃ کسری قال لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، کہ آپ نے جب آپ کو خبر ملی کہ فارس نے یعنی ایران والوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے اس کے قتل ہونے کے بعد، قال تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے اپنی باغ دوڑ جو ہے عورت کے ہاتھ میں دے دی یا اپنا سربراہ عورت کو بنا دیا۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ہم یہ حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں امامت کے مسئلے کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جب عورت شرعی اعتبار سے کسی ملک کی سربراہ نہیں بن سکتی تو قضاء کے عہدے پر فائز کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر قضاء کے عہدے پر بھی فائز نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے گویا کہ گزشتہ حدیث سے استدلال کر کے آپ وہ پوائنٹ بنا لیں یا یہ دوسرا بنا لیں، تو گویا کہ قیاس کیا ہے، جیسے امارت کی مستحق نہیں ایسے وہ قضاء کی بھی مستحق نہیں ہے، چونکہ امارت ہی قضاء ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بعد خلفائے راشدین میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں کہ انہوں نے کسی عورت کو کسی علاقے کا امیر یا قاضی بنایا ہو۔ اگر جائز ہوتا تو تاریخ اسلامی میں اس کی کوئی تو مثال ملتی، اگر جائز ہوتا تو تاریخ اسلامی میں اس کی کوئی مثال تو ملتی۔ تاریخ اسلامی ہم قدیم تاریخ کی بات کر رہے ہیں، وگرنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کی وزیر اعظم تو بینظیر بھٹو رہی ہے، تو کوئی پاکستان کی وزیر اعظم کو دیکھ کر دلیل بنا لے۔ ہماری تاریخ اسلامی سے میری مراد قدیم ہے کہ خلفائے راشدین، خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنی عباس، یہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے اندر اس کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی۔ بلکہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب صلاح الدین ایوبی اس کے پوتے پڑپوتے، اس کے غالباً پوتا تھا صالح اسماعیل جو کہ مصر کا بادشاہ تھا، جب فوت ہوا تو اس کی بیوی جو ہے شجرۃ الدر ایک عورت کا نام تھا، اس کو لوگوں نے بادشاہ بنا دیا۔ مطلب وہ اس کا شوہر جب فوت ہو گیا صلاح الدین ایوبی کا پوتا، تو اس کی بیوی کو لوگوں نے چند مہینوں کے لیے مصر والوں نے بادشاہ بنا دیا مصر کا، لیکن وہ خود آگے نہیں تھی۔ اس نے شادی کر لی، ایک جو لشکر کے امراء تھے ان میں سے ایک جو سپہ سالار تھا اس سے شادی کر لی، اور آگے چلاتا وہ تھا، پیچھے چلا وہ رہی تھی، اس کو آگے کیا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک کو قتل بھی کر دیا، اور پھر دوسرے سے شادی کرنے کی تمنا کی، لیکن اس نے آگے سے کہا کہ میں جو ہے وہ آپ سے اس وجہ سے شادی نہیں کروں گا کہ تم پیچھے رہ کر حکومت یعنی کہو کہ میری ہر بات کو مانا جائے۔ بہرحال یہ تاریخ میں موجود ہے کہ وہ شجر الدر جو ہے وہ صالح اسماعیل جو صلاح الدین ایوبی کا پوتا یا پڑپوتا تھا، اس کی بیوی نے کچھ دیر تقریباً 8 مہینے، یہ وہ دور ہے کہ جب آپ سمجھے کہ ہلاکو خان اور یہ تاتاریوں نے اور مغولوں نے بعض مسلمانوں کے علاقے تباہ کر دیے تھے۔ اس وقت خلافت جو ہے بنو عباس کی وہ زوال کی طرف جاری تھی۔ باوجود زوال کے 8 مہینے تک اس عورت نے مصر کی حکومت کی، تو جو خلیفہ عباسی تھا، یعنی بنو عباس کے جو آخری خلفاء میں سے تھا، مستنصر باللہ غالباً تھا، جس کو ہلاکو خان نے جو ہے وہ ایک گندک کی چادر کے اندر لپیٹ کر دجلہ یا فرات کے اندر پھینک دیا تھا۔ تو اس نے خط لکھا اہل مصر کو، اور خط کے اندر کیا لکھا؟ اس نے کہا کہ اگر تمہارے پاس مرد ختم ہو گئے، تم نے عورت کو سربراہ بنا دیا ہے، اگر تمہارے پاس مرد ختم ہو گئے تو مجھے بتاؤ، میں یہاں سے مرد بھیج دیتا ہوں تمہارے اوپر حکومت کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ کا خط تو بڑا سخت لہجے کے ساتھ لکھا گیا، لہذا انہوں نے پھر اس کو معزول کر دیا، اور پھر دوبارہ جو ہے ایک ممالک میں سے آزاد کردہ غلاموں میں سے جو آزاد کیے گئے تھے، صلاح الدین ایوبی کے پوتے نے انہیں آزاد کر کے لشکر میں شامل کیا تھا، ان میں سے ایک کو پھر انہوں نے امیر بنایا، اور وہ امیر بنا تھا سیف الدین قطز۔ سیف الدین قطز وہ شخص ہے جو تھا تو آزاد کردہ غلام، یعنی پہلے غلام تھا، پھر لشکر میں آیا، پھر وہ آگے نکلا۔ اس نے ہلاکو خان کے بیٹے کو شکست دی تھی، ہلاکو خان کو شکست دی تھی مارکا عین الجالوت میں،
یہ مارکا ہوا تھا، ایک جنگ ہوئی تھی شام اور مصر کے درمیان، ایک جگہ ہے عین الجالوت، اس جگہ پر پھر ہلاکو خان تتاریوں کو شکست ہوئی تھی اور اس کا بیٹا اس میں قتل ہوا تھا، اور اس وقت پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی، وگرنہ مسلمانوں سے سارے علاقے چھینے جا چکے تھے، بغداد، کوفہ، بصرہ، یہ سارے علاقے چھین چکے تھے، اب مصر رہ گیا تھا۔ تو پھر اس نے سیف الدین قطز نے اور اس کے ساتھ رکن الدین بیبرس تھا، جو انہوں نے مل کر جو ہے وہ ہلاکو خان کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور وہ تاریخی جنگ جس کا نام مارکہ عین الجالوت ہے، اس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ تو بہرحال یہاں ہمارا موضوع جو چل رہا ہے عورت کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ تاریخ اسلامی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کبھی کسی علاقے کا عورت کو امیر بنایا گیا ہو یا اس کو قاضی بنایا گیا ہو۔ اگر جائز ہوتا تو کوئی ایک تو مثال ملتی، کیونکہ عورتیں تو بڑی ذہین بھی گزری ہیں، محدثات بھی گزری ہیں، فقیہہ بھی گزری ہیں، بڑی بڑی ان کے باقاعدہ راویان حدیث کے اندر ذکر ہے، روات حدیث کے اندر، باوجود قابلیت کے کسی نے ان کو قاضی نہیں بنایا۔ اگر قضاء جائز ہوتی تو بڑی بڑی محدثات گزری ہیں، ان کو بھی بنا دیا جاتا۔ تیسری ان کی دلیل یہ ہے، چوتھی، کہ قاضی وہ ہونا چاہیے جو لوگوں میں آئے جائے، معاملات کی تحقیق کرے، جبکہ عورت غیر محرم مردوں سے اس طرح اختلاط رکھ ہی نہیں سکتی۔ قاضی ہے صاحب ذرا، وہ جائے گا، معاملات کی تحقیق کرے گا، پوچھے گا، مرد اس کے پاس فیصلے لے کے آئیں گے، عورتیں فیصلے لے کے آئیں گی، تو اس صورت کے اندر صاف ظاہر ہے کہ اس کو خلط ملط ہونا پڑے گا، اختلاط کرنا پڑے گا، اور یہ اس سے فتنے کا ڈر ہے۔ تو اس وجہ سے عورت جو ہے وہ اس منصب اور اس عہدے کے جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ لائق تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت کے اندر۔ دوسرا قول احناف کا ہے، احناف کہتے ہیں کہ عورت حدود اور قصاص کے مسئلے میں تو قاضی نہیں بن سکتی، لیکن عام اختلافات میں قاضی بن سکتی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ فرق کیوں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جیسے وہ دیگر معاملات میں گواہی اس کی جو ہے وہ جائز ہے، ایسے اس کی قضا بھی جائز ہے، یعنی وہ دیگر معاملات میں گواہی بھی دے سکتی ہے، اس کی گواہی قابل قبول ہے، تو قاضی کیوں نہیں بن سکتی؟ تو میں نے کہا کہ مولانا صاحب بات یہ ہے کہ تمہارے نزدیک عورت مسجد میں باجماعت نماز جا کے نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ تم کہتے عورت پہ فتنے کا ڈر ہے، مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، لیکن قاضی بننا جائز ہے، یہ کہاں سے ہو گیا؟ یعنی مسجد میں ایک نماز فریضہ ہے، اور وہ عورت کے لیے اگرچہ فرض نہیں لیکن مرد کے لیے تو فرض ہے، اور صحابیات جایا کرتی تھی مسجد کے اندر، لیکن احناف کہتے ہیں کہ نہیں، عورت پہ چونکہ فتنے کا ڈر ہے اس وجہ سے مسجد میں نہیں جا سکتی، اس وجہ سے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں۔ اب ویسے ایسا ایسا کام شروع ہو گیا ہے، لیکن مذہب حنفی کے اندر جائز نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب تمہارے نزدیک نماز جو فریضہ ہے وہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں اس وجہ سے نہیں جا سکتی، تم روکتے ہو کہ اس سے فتنے کا ڈر ہے، تو قاضی بننے کے لیے جا سکتی ہے عدالتوں میں؟ بڑی عجیب بات ہے، ویسے یہ کیسے فیصلے ہیں؟ تو بہرحال یہ اصولوں کے خلاف ہے، اپنے ہی اصولوں کے خلاف ہے۔ چلیے خیر، تیسرا قول ہم پڑھتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قضاء کے لیے ذکوریت یعنی مرد ہونا شرط نہیں، بلکہ عورت بھی قاضی بن سکتی ہے۔ جب وہ فتویٰ دے سکتی ہے تو فیصلے کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ اہل الظاہر اور ابن جریر طبری جو مفسر ہیں، بلکہ امام المفسرین ہیں، اور یہ ان کا موقف ہے، ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور اہل الظاہر ان کا مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ عورت جب فتویٰ دے سکتی ہے، اور صحابیات نے، حضرت عائشہ نے فتوے دیے ہیں، اور اس کے علاوہ ابن سیرین رحمہ اللہ، محمد ابن سیرین، ان کی بہنیں کریمہ، فاطمہ، مطلب انہوں نے فتوے دیے، اور محدثات ہیں، وہ ان کے فتوے چلتے تھے، اور کئی محدثات گزری ہیں، تو وہ کہتے ہیں قاضی کیوں نہیں بن سکتی؟ تو بات یہ ہے کہ جو فتویٰ دینا ہے وہ محدود ہے، لیکن قضاء یہ امارت کے متشابہ ہے۔ تو جب امارت کے متشابہ ہے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی علاقے کا کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجتے تھے تو قاضی بھی اسی کو ہی بناتے تھے۔ تو یہ قاضی اور امیر یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نام ہیں، قاضی کا مرتبہ امیر کا مرتبہ ہے، تو جب امیر نہیں بن سکتی تو قاضی کیسے بن سکتی ہے؟ فتویٰ دینا اور چیز ہے۔ تو دلائل کی قوت کے پیش نظر جمہور کا قول راجح ہے، باقی اہل ظاہر کا قضاء کو عورت کے فتوے دینے پر قیاس کرنا یہ درست نہیں، کیونکہ فتوے کا میدان محدود ہے، فتوے کا میدان محدود ہے، جبکہ قضاء کا میدان امارت کے متشابہ ہے، اور امارت عورت کے سپرد کرنا جائز نہیں، واللہ تعالی عالم۔ چھٹی شرط جو ہے وہ ہے عادل ہونا، وہ ہے
عادل ہونا کہ فیصلے کرنے والا جو قاضی ہے وہ عادل ہونا چاہیے، اور عادل کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں، عادل کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں، یعنی قاضی فرائض، واجبات اور ارکان کی پابندی کرنے والا ہو، صادق و امین ہو، حرام اور گناہوں کے کاموں سے بچنے والا، شک والی جگہوں سے دور رہنے والا۔ لہذا کسی فاسق شخص کو قاضی بنانا جائز نہیں، جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو، سر عام جو ہے وہ نشہ کرتا ہو، اور جو ہے وہ شراب پیتا ہو، اور زنا کرتا ہو، بدکاری کرتا ہو، فاحشات کو گھر میں لے کے آتا ہو، ان کے گھروں میں جاتا ہو، اس طرح کے کام کرتا ہو، یہ سارے ایسا شخص قاضی بننے کی، کیونکہ عدالت کے منافی چیزیں ہیں، یعنی عدالت کا مطلب وہ انصاف نہیں ہے، یہاں عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام نہ ہوں جو اس کے عادل ہونے کے منافی، فسق و فجور کے کام نہ کرتا ہو۔ تو جس کا دین ہی قائم نہیں، جو دین کو قائم کرنے کے قابل نہیں، وہ قضاء کو کیسے سر انجام دے سکتا ہے؟ جبکہ قضاء امانات میں سب سے بڑی امانت، قضاء امانات میں سے سب سے بڑی امانت ہے، تو جو دینداری کو قائم رکھنے کے قابل نہیں، وہ امانات میں سے سب سے بڑی امانت کو کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا ایسے شخص کا قاضی بننا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ نمبر 7، ساتویں شرط مجتہد ہونا، ساتویں شرط مجتہد ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قاضی تمام شرعی دلائل سے آگاہ، اس کو شرعی دلائل سے آگاہی ہونی چاہیے، اور شرعی دلائل جب ہم بات کرتے ہیں تو شرعی دلائل سے مراد فقہ کے ماخذ ہیں، جو ہم اصول فقہ کے اندر پڑھ چکے ہیں، جن میں ہم نے کہا تھا کہ 4 متفق علیہ ہیں اور باقی مختلف فیہ ہیں۔ 4 متفق علیہ میں 2 اصل ہیں، باقی فرع ہیں، کتاب و سنت ہیں، اجماع اور قیاس ہیں۔ اس کے علاوہ اقوال صحابہ، استحسان، احتساب، مصالح مسلح، سد الذرائع وغیرہ وغیرہ، یہ سارے دلائل ہیں، یعنی جن سے کتاب و سنت سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام شرعی دلائل سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے، اسے شرعی دلائل سے مسائل اخذ کرنے کا طریقہ آتا ہو کہ کیسے مسائل اخذ کرنے ہیں۔ اسی طرح اسے قرآن و سنت میں عام اور خاص، مجمل اور مفصل، ناسخ اور منسوخ، متواتر و احاد، متصل، مرسل، صحیح، ضعیف، ان سب کا علم ہونا چاہیے۔ عربی زبان پر مکمل دسترس حاصل ہونی چاہیے، چونکہ قرآن و حدیث عربی میں ہے، علوم سارے عربی میں ہیں، تو جو عربی زبان ہی نہیں جانتا وہ لوگوں کے فیصلے کیا کرے گا؟ لہٰذا عربی زبان پر مکمل اسے عبور حاصل ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں، عام، خاص، مجمل، مفصل، ناسخ، منسوخ، متصل، مرسل، صحیح، ضعیف، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اقوال صحابہ اور اقوال تابعین اور ان کے بعد اتباع تابعین وغیرہ ائمہ کے اقوال سے بھی واقف ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے صحابہ کرام کے فتاوی جات کے منافی فیصلے کرتا رہا اور اس کو دلائل کا علم نہ ہو اور ان دلائل کے خلاف فیصلے کر رہا ہو۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اجماعات کا بھی علم ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہو اور اس کے خلاف فیصلہ کر کے بیٹھا ہو۔ تو اجماعات کا بھی اس کو علم ہونا چاہیے کہ کیا اس مسئلے میں صحابہ کا اجماع تو نہیں، اس مسئلے میں تابعین کا اجماع تو نہیں، اس مسئلے میں امت کا فقہاء کا اجماع تو نہیں۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھے، کیونکہ جب ایک مسئلے کے اوپر سارے اتفاق کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اس کے اندر کوئی دلیل ہوگی، اس کے پیچھے کوئی دلیل ہوگی، اور اس دلیل کو جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے ایسے شخص کے لیے ان ساری چیزوں کا علم ہونا یہ ضروری ہے۔ نمبر 8 اور یہ آخری شرط ہے، سالم الحواس ہونا، حواس اس کے صحیح ہونے چاہیے، یعنی قاضی کی سننے، دیکھنے، چھونے، چکھنے، سونگھنے کی حس ٹھیک ہونی چاہیے، کیونکہ فیصلوں میں حواس میں سے کسی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، بسا اوقات کسی چیز کو چکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یعنی ملاوٹ وغیرہ کے معاملات کے اندر سونگھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی کا کیس عدالت میں آیا، اس نے شراب پی تھی، ولید بن عقبہ، تو آپ نے کہا اس کو سونگھو، تو جب سونگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلکہ ایسا کیا، ایک آدمی کو لایا گیا، بتایا گیا اس نے شراب پیا، آپ نے کہا سونگھو، اس کا منہ سونگا گیا تو اس کی اسمیل آ رہی تھی، تو سونگنے کی حس ہونی چاہیے۔ اگر وہ سونگنے کی حس ہی اس کی مفقود ہے تو فیصلے کیسے کرے گا؟ سنتا ہی نہیں، لوگ منہ کے اندر کان لگا کے سناتے ہیں، او یہ مسئلہ ہے، وہ پھر بھی نہیں سنتا، پھر اس کو 2 دفعہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے غلط ہی سمجھ رہا ہو، فیصلہ غلط کر دے۔ تو اس کے اندر یہ حواس جو ہیں صحیح ہونے چاہیے، سننے کی حس، چکھنے کی حس، پکڑنے کی حس، سونگھنے کی حس، دیکھنے کی حس۔ لہذا گونگا، بہرا، اندھا قاضی نہیں بن سکتے، گونگا، بہرا، اندھا یہ لوگ قاضی نہیں بن سکتے، چونکہ
بسا اوقات گفتگو کر کے بول کر فریقین کے دلائل کو سننا اور جاننا پڑتا ہے. اب کس کو کہنا ہے بولو, کس کو کہنا ہے خاموش رہو, کس کو اشارہ کرنا ہے, وہ اندھا ہے, وہ دیکھ ہی نہیں رہا. اب کون, کیا واقعی اصل مجرم کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے یا دوسرا ہے؟